السلام علیکم گائز، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی زبردست سٹوری ارینج میرج شروع کرتے ہیں۔ سٹوری کو فل واچ کیجیے گا، آپ کو بہت اچھی لگے گی۔ چلو چلو جلدی کرو، مہمان آتے ہی ہوں گے، پاپا کی آواز نے سب کو دوڑایا۔ آج صبح سے ہی گھر میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ پاپا کے بہت پرانے دوست بیگ صاحب اپنی فیملی کے ساتھ آ رہے تھے۔ اس بار وہ خاص مقصد کے تحت آ رہے تھے، اس لیے اہتمام بھی خوب ہو رہا تھا۔ امی کی خاص بریانی، شامی کباب، قورمہ، میٹھے میں رس ملائی، خوبصورت سلاد اور رائتا۔ غرض پاپا کسی قسم کی کمی نہیں چاہتے تھے۔ امی نے پورے ہفتے سے میری دوڑ لگائی ہوئی تھی، صفائی دھلائی، غرض گھر کا کونا کونا چمک رہا تھا۔ امی اب مہمان ہماری الماریاں تو نہیں کھولیں گے، میں نے چڑ کر کہا، مگر امی کا لمبا لیکچر سن کر اب کسی کام میں دخل نہ دینے میں ہی عافیت سمجھی۔ اتنے کام کے بعد اب میرا دل صرف نہا دھو کر سونے کا چاہ رہا تھا، مگر اتنے جتن پاپا میرے لیے ہی تو کر رہے تھے۔ دراصل بیگ صاحب اپنے بیٹے کے لیے مجھ سے ہی ملنے آ رہے تھے، ساتھ اپنے فرزند احمد بیگ کو بھی لا رہے تھے۔ دونوں دوستوں کی دلی خواہش تھی کہ دوستی رشتہ داری میں بدل جائے۔ میں نے لون کا خوبصورت سوٹ پہنا، نیچرل میک اپ کیا، سلیقے سے تیار ہوئی۔ تم تو بہت حسین لگ رہی ہو مہک، آئینے میں دیکھ کر اپنی تعریف خود ہی کر ڈالی۔ پتہ نہیں کوئی کرے یا نہ کرے۔ مہک بیٹا تیار ہو گئی ہو، وہ لوگ آتے ہی ہوں گے، پاپا نے آواز لگائی۔ اچھا سنو، مجھے اس رشتے سے بہت امیدیں ہیں، پاپا نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مجھے احمد بہت پسند ہے اور وہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ میں ہر طرح سے مطمئن ہو کر انہیں بلا رہا ہوں، بس اب ایک نظر دیکھ لو، کوئی غلطی نہ کرنا جس سے معاملات بگڑیں۔ پاپا نے تنبیہ کی، گویا پاپا نے یہ سمجھا دیا تھا کہ میری رائے نہیں لینی، وہ سب طے کر چکے ہیں۔ اب تو میری جان پر بن آئی، یعنی جو جناب آ رہے ہیں وہ پسند نہ بھی ہو تو کچھ کیا نہیں جا سکتا۔ اب ساری بات احمد صاحب کے مرہون منت ہے۔ پتہ نہیں پر کیوں مجھے ان صاحب سے کچھ خفتی سی تھی۔ میں نے تو کبھی ان کو دیکھا بھی نہیں، پر کیوں ان سے کچھ بیر سا ہو رہا تھا۔ نہ جانے کتنے خواب بننے تھے، اب یا تو پورے ہوں گے یا پھر۔ ٹھنڈی آہ بھری، باجی وہ آ گئے، میرے چھوٹے بھائی فرخ نے بڑے طنزیہ لہجے میں آ کر بتایا، تو میں اور بھی کچھ تپ گئی۔ مہک بیٹا آؤ، سب سے ملو، پاپا نے بلایا۔ اب تو دھڑکنوں کا یہ حال ہے کہ ایک ساتھ کتنے ڈرم کانوں میں بج رہے تھے، سانس قابو میں نہ آ رہی تھی۔ ہائے اللہ، کہیں یہ مجھے دمہ کی مریضہ نہ سمجھ لیں۔ یہ سوچ کر خود کو قابو کیا اور ہمت کر کے کمرے میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم، ایک دفعہ بلند آواز سے ہی سلام کرنے پر اکتفا کیا اور آنٹی اور ان کی دونوں بہنوں سے مصافحہ کر کے ایک طرف بیٹھ گئی۔ ان جناب کی طرف تو نظر اٹھانے کا بھی موقع نہ ملا، مگر آنٹی بہت سمجھدار نکلی، مجھے اپنے پاس بٹھانے کے بہانے بالکل احمد صاحب کے سامنے بٹھا دیا۔ ہمت کر کے میں نے بھی نظر ڈال لی۔ اف، اب تو دھڑکنیں کوئی نیا ہی ساز بجا رہی تھیں۔ سفید قمیص شلوار میں ملبوس، گندمی رنگت، ہلکی سی شیو اور کیا زبردست پرفیوم، دل دماغ ہی مہک گیا۔ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کوئی ایک نظر میں ہی دل میں اتر جاتا ہے؟ میں کچن میں جاتی ہوں، میں بہانہ کر کے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ خود کو سنبھلنا بھی تو تھا، پتہ نہیں وہ کیا تھا، شاید پہلی دفعہ کسی لڑکے کو اس نظر سے دیکھا تھا یا واقعی ان میں کچھ سحر تھا۔ غرض پاپا کی پسند پر اب مجھے پورا اعتماد ہو گیا تھا۔ کاش ان کو بھی میں پسند آ جاؤں، اب تو دل ہی دل میں یہی دعا کر رہی تھی۔ مہمانوں کی پورے دل سے خاطر توازی کی۔ بس کرو باجی، کہیں ساتھ ہی نہ لے جائیں، آپ کو اتنا خیال کر رہی ہو۔ فرخ نے چپکے سے میرے کان میں سرگوشی کی تو میں کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔ ان کی دونوں بہنوں مریم اور ماریہ نے بھی اچھی طرح میرا انٹرویو لیا۔ شاید ہی کبھی اتنی خوش دلی سے میں نے کسی سے بات کی ہو، پر یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ مہک بیٹا جاؤ، احمد کو ٹیرس دکھاؤ، آنٹی نے شرارتی انداز میں کہا۔ میں تو چونک گئی، ایسا کچھ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ میں امی کی طرف دیکھنے لگی تو انہوں نے بھی گردن ہلا کے منظوری دے دی۔ اب تو سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے چپ چاپ انہیں ٹیرس پر لے گئی۔ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، احمد نے مجھے مخاطب کیا۔ جی بولے، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ کچھ ہچکچاتے ہوئے بولے، وہ بات دراصل یہ ہے کہ آپ اس رشتے سے منع کر دیں۔ جی میں حیرانگی سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ مجھے غلط مت سمجھے، پر آپ بس گھر میں کہہ دیں کہ میں آپ کو پسند نہیں ہوں، احمد نے مزید کہا۔ مگر کیوں، یہ تو سچ نہیں، میں نے دل میں سوچا۔ اب ہزاروں سوالات ذہن میں اٹھ رہے تھے۔ میں نے تو ابھی خواب بننے ہی شروع کیے تھے، پر یہ کیا؟ ہمت کر کے پوچھا، کیا میں وجہ جان سکتی ہوں؟
بس میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ نہیں کرنی تھی تو کیوں آئے؟ میری امی نے ایک ہفتے سے میری ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی اور اتنا اہتمام کیا، پاپا کے کتنے پیسے خرچ ہو گئے، نہ جانے کتنے خیال دن میں آ رہے تھے، مگر یہ بات آپ اپنے گھر میں بتاتے مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے کچھ حیرانگی سے کہا۔ وہ ابو نے مجھ سے پوچھے بغیر ہی سب طے کر لیا۔ مجھے تو ایک نظر دکھانا ہی ضروری لگا انہیں۔ میں سمجھ گئی ان کا حال بھی میرے والا ہے، پر مجھے تو اچھے لگے ہیں آپ۔ میں آپ کو پسند نہیں آئی؟ اب یہ میں احمد سے کیسے کہتی؟ دیکھیے میں بھی اپنے پاپا کو منع نہیں کر سکتی۔ اب آپ کو میں پسند نہیں تو خود منع کرو، میں نے کچھ غصے میں بولا، تو وہ جناب بھی خوب بول پڑے۔ میں بول سکتا تو آپ سے کیوں کہتا؟ پتہ نہیں تم میں ان کو کیا دکھا جو بس مہک ہی میری بہو بنے گی کی رٹ لگائی ہوئی ہے، اتنی بھی اچھی نہیں ہو۔ اب تو میں خود پر قابو نہ پا سکی اور خوب غصے میں بولا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ سے شادی کرنے کا، آپ میں بھی ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے۔ میں نے بھی طنزیہ کہا، تو منع کر دو، یہی تو بول رہا ہوں۔ احمد کی بات سن کر مجھے اب بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں کیوں کروں؟ آپ کو مسئلہ ہے تو خود کرو، مجھ سے کوئی امید مت رکھو۔ میں نے بھی دو ٹوک جواب دیا۔ احمد بھائی امی کہہ رہی ہیں چلیں، مریم نے آ کر کہا تو وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں بھی بنا کچھ کہے آگے بڑھ گئی۔ ہماری پہلی ملاقات ایسی ہوگی نہیں سوچا تھا۔ ان سب کے جانے کے بعد امی نے مجھ سے مسکراتے ہوئے احمد کے بارے میں پوچھا تو میں بھی مسکرا دی۔ بس اب مزید کوئی بات نہ کسی نے کی نہ میں نے کچھ کہا۔ شاید میں کچھ خود غرض سی ہو گئی تھی، اس لیے احمد کی بات نہ مانی۔ احمد نے بھی گھر میں کوئی بات نہ کی اور والدین کی مرضی سے ہماری منگنی کر دی گئی۔ اپنی پہلی ملاقات پر مجھے بہت غصہ آتا تھا، کئی باتیں کرنا چاہتی تھی مگر احمد سے دوبارہ بات کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں، پر میرا دل بہت سے اندیشوں سے گھرا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کچھ تھا جو اندر ہی اندر مجھے ستا رہا تھا۔ ایک بے چینی سی تھی، اضطراب کی کیفیت میں دن رات گزر رہے تھے۔ ارے مہک دیکھو تو کون آیا ہے؟ امی نے آواز لگائی۔ عائشہ میری جان کیسی ہو؟ میں اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ اتنے دنوں بعد اس سے مل کر مجھے بہت اچھا لگا۔ شادی سے ایک ہفتے پہلے میری کزن عائشہ ہمارے گھر رہنے آ گئی۔ وہ میری بہت اچھی دوست تھی اور میری ہم عمر تھی، مگر وہ مجھ سے بہت زیادہ سمجھدار اور پر اعتماد تھی اور مجھے بہت اچھے سے جانتی تھی۔ وہ میری بے چینی سمجھ گئی۔ رات کو ٹیرس میں ٹہلتے ہوئے میں نے اس سے ساری بات بتائی۔ تم پاگل تو نہیں ہو؟ کیوں کر رہی ہو یہ شادی؟ جب وہ منع کرنے کو کہہ رہا تھا تو منع کر دیتی یار، پاپا سے سب بولتی، آگے وہ خود ہی دیکھ لیتے۔ عائشہ مجھے ڈانٹ رہی تھی مگر وہ خود اپنے گھر میں منع کرتے۔ مسئلہ تو ان کو ہے نا، میں نے صفائی دی۔ یار یہ تمہاری زندگی کا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی اور کو پسند کرتے ہوں اور یہ بات اپنے گھر میں نہ بتا سکتے ہوں۔ کیا کرو گی تم اگر یہ سب سچ نکلا تو؟ یار تم نے تو مجھے اور ڈرا دیا۔ میں رونے لگی۔ میرا بچہ، میں تو بس تمہارے لیے کہہ رہی تھی۔ وہ پیار سے مجھے پچکارنے لگی۔ میں کیا کروں؟ یہ سب باتیں کیسے کلیئر کروں؟ اس سے بھی اب میری بے بسی پر ترس آ رہا تھا۔ تم احمد کو کال کرو۔ کچھ سوچنے کے بعد عائشہ نے مجھے ہلایا۔ میں کال کروں؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ گھر میں کسی کو پتہ چلا تو؟ نہ بابا یہ میں نہیں کر سکتی، میں نے صاف انکار کر دیا۔ مگر وہ بضد تھی، اپنا موبائل نکال کر دیا، کہا کال کرو ورنہ بتاتی ہوں سب کو احمد صاحب کی باتیں۔ وہ دھمکی دیتے ہوئے بولی۔ میں تو تم سے کہہ کے پچھتائی۔ میں خفا ہو کر بولی، بابا میری جان، تمہارے لیے ہی کہہ رہی ہوں، سب کلیئر کر لو گی تو تم اپنی نئی زندگی بہتر طریقے سے شروع کرو گی، ورنہ شک و شبہات کے ساتھ زندگی نہیں گزر سکتی۔ میں نے کوئی شک نہیں کیا، تم میرے ذہن میں شک پیدا کر رہی ہو۔ میں غصے سے بولی تو وہ بھی خاموش ہو گئی، لیکن ساری رات اسی بارے میں سوچتی رہی۔ اف توبہ، اس لڑکی نے تو میری الجھن اور بڑھا دی۔ احمد کسی اور کو پسند، یہ بات سوچ کر ہی جلن ہو رہی تھی، ایک عجیب سی آگ جل رہی تھی، جیسے وہ اب صرف میرے ہیں، ان پر اب کسی کا حق نہیں، ساری محبت ساری وفائیں سب کچھ صرف میرا۔ جی گائز، یہاں تک تھی آج کی سٹوری۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو ایک لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ہم آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اس سٹوری کے سیکنڈ پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔